اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اما المقدمۃ ففی المبادئ التي یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا ففیہا ثلاث فصول الفصل الاول النحو علم باصول تعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء الی آخرها۔ آج ہماری بحث جو ہے مقدمہ میں ہے۔ مصنف نے بیان کیا تھا کل کے درس میں کہ اس کتاب کو ہم نے ترتیب دیے ہیں 3 طریقوں پر۔ سب سے پہلا مقدمہ ذکر کریں گے، اس کے بعد جو ہے 3 مقاصد ذکر کریں گے اور اس کے بعد اس کا خاتمہ ذکر کریں گے۔ تو مقدمے کو بیان کرنے کا مقصد ہم نے بیان کیا کہ اس کتاب کے اندر ہونے والے جو چند سوالات لوگوں کے ذہن میں جو آتے ہیں اس کا جواب ہمیں ابتدا سے دینے کی ضرورت تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے۔ چونکہ جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو لوگ اس کام کے بارے میں پوچھتا ہے بھائی یہ کیا ہے، دوسری بات یہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس کا ہدف مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، تیسری بات یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کا موضوع جس بحث کو آپ نے کرنا ہے اس کے موضوع کیا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے جواب دینا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس مقدمے کو یہاں پر باندھا ہے اور اس مقدمے کی فصل اول انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہے مصنف نحو کی تعریف کرتے ہیں۔ جس کتاب میں ہم نے کہا کہ یہ کتاب نحو کی ہے، تو نحو کسے کہتے ہیں، اس کی سب سے پہلے مصنف تعریف کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نحو ایک ایسا علم ہے جس علم کے ذریعے سے آپ جو ہے کلمات کے آخر میں یہ کلمہ معرب ہے یا یہ کلمہ مبنی ہے اس کو پہچانا جائے۔ یعنی یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے آپ کلمات کے آخر میں کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، یہ مبنی کیوں ہے، معرب کیوں ہے، اس کے اسباب کو پہچاننے کا نام نحو ہے۔ یہ پہلے اس نے تعریف کی۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے، فرماتے ہیں فائدہ اس نحو کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، لکھنے کا فائدہ، اس کو جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی جو کلام عربی میں جو بولتے وقت لفظی غلطیاں ہیں وہ صحیح ہو سکیں، وہ صحیح ادا کر سکیں۔ مثلا جہاں پر کوئی لفظ زبر پڑھ رہا ہو، زیر پڑھ رہا ہو، پیش پڑھ رہا ہو، جزم پڑھ رہا ہو، تو اس کو پتہ چلے کہ بھئی یہ جزم کیوں پڑھ رہا، یہ زیر کیوں پڑھ رہا ہے، یہ زبر کیوں پڑھ رہا ہے، تو ان کے وجوہات کو سمجھنے کا نام نحو ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ یہ حرکات ثلاث یا حرکات اربعہ کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہو سکے، یہ اس کے جو ہے فائدہ ہے کلام عربی میں۔ اور تیسری چیز یہاں اس فصل اول میں یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، یعنی نحو کا موضوع کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام۔ اب کلمہ کسے کہتے ہیں، کلام کسے کہتے ہیں، تو یہ جو ہے مصنف نے اس کے لیے الگ الگ فصلیں بیان کی ہیں۔ پہلی فصل میں گویا مصنف آپ کو بیان کر رہا ہے کہ تعریف، فائدہ اور موضوع، اور جب موضوع پر آیا تو مصنف نے کہا نحو کا موضوع جو ہے کلمہ اور کلام ہے۔ اب لوگ آپ سے سوال کرتے بھئی کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلمہ کے کتنے اقسام ہیں، تو اس کو مصنف نے فصل ثانی میں ذکر کیا ہے۔ پھر کلام ہے تو کلام کی تعریف کیا ہے، کلام کسے کہتے ہیں، تو اس کو مصنف نے فصل ثالث میں اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسری فصل جو ہے کلمہ کے بارے میں ہے جو موضوع علم نحو تھا۔ فرماتے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمہ جو ہے ایک ایسا لفظ ہے، فرماتے ہیں کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پہلے اس فصل اول کو ذکر کریں گے تاکہ جو ہے یہ خلاصہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ مستمر رہے اور ساتھ ساتھ تطبیق بھی آسان ہو، اس کے لیے ہم پہلے اس کو ترتیب سے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ فصل ثانی کے ہم جو ہے خلاصہ بیان کریں گے۔ الفصل الاول، پہلی فصل، النحو، نحو کے بارے میں۔
فرماتے ہیں علم، یہ تعریف ہے نحو کی، نحو ایک علم ہے بِأُصُولٍ، ایک ایسے اصول پر جو تعرف بہا، جس اصول کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے احوال اواخر الکلم الثلاث، کلمہ ثلاث کے آخری جو حرکات ہے اس کے بارے میں پہچانا جائے کہ من حیث الاعرابی والبناء، کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، اسم فعل حرف، مثلا کلمہ ثلاث جو ہے اسم فعل حرف ہے، اس کے آخر میں جو ہے یہ جو کلمات ہے کیا یہ معرب ہے کیا یہ مبنی ہے، اس کو پہچاننے کا نام کیا ہے؟ نحو ہے۔ یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ اب یہ کیسے پہچانیں گے؟ تو فرماتے وَكَيْفِيَّةُ تَرْكِيبِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ، اور کلمات کو دوسرے کلمات کے ساتھ کیسے مرکب کرنا ہے، کیسے ایک دوسرے سے ملانا ہے، اس کو بھی پہچانا جاتا ہے کس سے؟ اسی نحو سے۔ یعنی کبھی اسم کے ساتھ اسم آتے ہیں، کبھی اسم کے ساتھ فعل آتے ہیں، کبھی اسم کے ساتھ حرف ندا آتا ہے، تو یہ کیسے آتے ہیں، کس طریقے سے ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملانا ہے، یعنی ترکیب کیسے کرنا ہے، کلمہ ثلاث کو کیسے پہچاننا ہے، تو یہ آپ کو نحو بتائیں گے، یہ اس کی تعریف ہے۔ والغرض منہ، اور دوسری چیز جو اس فصل اول میں بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ غرض علم نحو، یعنی علم نحو کا فائدہ، غرض غایت، صیانت اللسان، زبان کو بچانا ہے، عن الخطأ اللفظی، لفظی خطاؤں سے، لفاظی جو غلطیاں ہیں اس کو بچانے کا نام علم نحو ہے۔ فی کلام العرب، کلام عربی میں، جب آپ عربی بولیں گے تو آپ کے زبان جو ہے کہیں پر غلطی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو جہاں غلطی ہو رہی ہے تو اس سے بچانے کا نام کیا ہے؟ علم نحو ہے۔ چونکہ عربی میں دیکھا جائے تو بہت سارے دروس ہیں، مثلا ابھی اگر آپ علم نحو کو پڑھ رہا ہے تو یہ آپ کے لفاظی جو لفظی غلطیاں ہیں اس کو ختم کریں گے۔ اسی طرح اگر فکری غلطیاں ختم کرنا ہو تو منطق ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے معانی کو پہنچانے میں، بیان کرنے میں، بیان میں اگر آپ نے خطا کرنا ہو، اس سے بچنا چاہتے ہیں تو علم معانی و بیان و بدیع ہے۔ تو ہر ایک کے جو ہے غرض و غایت ہے، تو نحو کے غرض و غایت فقط بفقط لسانی غلطیوں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ وَمَوْضُوعُهُ، اور اس فصل کے اندر تیسری چیز جو بیان کیا ہوا ہے وہ ہے موضوع علم نحو۔ موضوع علم نحو کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام، کلمہ اور کلام ہے۔ اب یہ کلمہ کسے کہتے ہیں کوئی سوال کرے، اور کلام کسے کہتے ہیں اگر کوئی سوال کرے، تو اس کو فصل ثانی اور فصل ثالث میں مصنف نے ترتیب سے ذکر کیا ہوا ہے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ اب یہاں مصنف نے دوسری فصل میں جو ہے سب سے پہلے کلمے کی تعریف کی ہوئی ہے۔ تعریف یہ ہے کہ کلمہ جو ہے واضح نے وضع کیا ہے معنی مفرد کے لیے، اور یہ کلمہ جو ہے منحصر ہے 3 قسموں پر۔ جب کوئی مصنف کہتا ہے کہ کلمہ منحصر ہے 3 قسموں پر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر کوئی چوتھی قسم، 5ویں قسم وہاں پر موجود نہیں ہوں گے، چونکہ یہ جس کو اگر آپ منطقی الفاظ میں کہیں تو استقراء ہے، استقراء من الخارج، خارج سے ہمیں ان 3 کے علاوہ کچھ اور نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ 3 ہی ہے۔ اب کلمے کی جو 3 اقسام ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ اب یہاں پر اسم، فعل، حرف کے علاوہ کوئی اور مصنف کو نہیں ملا جو کلمے کے اقسام بن سکتے ہیں، چونکہ وہ اب دلیل دینا شروع ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ اب وہ یوں دلیل دیتا ہے، ہم نے خارج میں دیکھا کوئی ایسا لفظ ملا جو کسی بھی چیز پر دلالت نہیں کر رہا، نہ اپنے اوپر دلالت کر رہا ہے، نہ کسی اور چیز پر دلالت کر رہا ہے، تو ایک یہ اس طرح کے لفظ ملا، تو ہم نے اس کا نام جو ہے حرف رکھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا لفظ بھی ملا جو کسی چیز پر معنی ذات پر تو دلالت کر رہا ہے، لیکن معنی ذات پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کسی زمانہ ثلاثہ کے ساتھ بھی کیا ہے؟ مقترن ہے۔ مثلا زمانہ ازمنہ ثلاثہ، زمانہ ثلاث جو ہے جس کے ساتھ مقترن ہو، یا ماضی، مضارع اور حال، یہ 3 ہے۔ تو ماضی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جو ہمارے جو دن ہے وہ جو گزرا ہوا ہو، اس کو ماضی سے تعبیر کرتے ہیں عربی میں۔ آنے والے کو مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں۔ زمان حال کو جو ہے
حال سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ تین زمانے ہم کو ملے، یعنی کوئی لفظ ہمیں خارج میں ایسا ملا کہ جو بذات ہی خود دلالت بھی کر رہا ہے کسی معنی پر اور زمانے ثلاث میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل ہے۔ اور ہم نے خارج میں دیکھا کہ بھئی ایک لفظ ایسا ہے کہ جو دلالت کر رہا ہے بذات خود کسی معنی پر، لیکن وہ کسی ازمنہ ثلاثہ کے ساتھ جو ابھی ہم نے بیان کیا اس کے ساتھ مقترن نہیں ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں، اس کے اعتماد میں نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم۔ وہ خود بذات خود اپنے اوپر دلالت کر رہا ہے لیکن کسی زمانے کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ اب اس کی مثالیں بھی ساتھ آ رہے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ بھی بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اسم اس یعنی لفظ کو کہا جاتا ہے جو بذات خود کسی معنی پر دلالت کرے لیکن وہ زمانہ ثلاث میں سے کسی پر دلالت نہ کرے۔ فعل جو ہے کسی لفظ کے معنی پر دلالت کرے لیکن ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک ہو، دو۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو فقط بفقط نہ اپنے معنی میں دلالت کر رہا ہے بذات خود، نہ کسی ازمنہ کے ساتھ بھی مختص ہے، اس کے ساتھ بھی ملا ہوا نہیں ہے، تو اس کو ہم نے نام رکھا ہے حرف کہہ کر۔ انشاءاللہ ہم اس کی ساری تعریفیں ہم بیان کریں گے اور اس کی جو ہے مثالوں کو ہم انشاءاللہ یہاں پر بیان کریں گے، جہاں تک پہنچ سکے دیکھیں گے، پھر آگے ہم عبارت کو پھر سے خلاصہ بیان کریں گے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ الکلمۃ، کلمہ، لفظ، کلمہ ایسا لفظ ہے وضع لمعنی مفرد، معنی مفرد کے لیے وضع کیا ہے۔ اب آپ اس کو لمعنی مفردن، مفردن، مفردن تینوں پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ معنی مفرد کے لیے وضع کیا ہے، وہی یہ کلمہ منحصرۃ، منحصر ہے، فی ثلاثۃ اقسام، تین قسموں پر منحصر ہے، صرف تین قسمیں اس کی، اس کے علاوہ چوتھی قسم یا پانچویں قسم یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اسم و فعل و حرف، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ آپ اس کو اسم و فعل و حرف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو تین اقسام ہے کلمے کی، لأنہا، اب اس کی دلیلیں دے رہے، یہ کیسے یعنی تین مل گئے اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہ یہاں پر دلیل بذات خود وہ دلیل نہیں ہے، دلیل بھی ہے اور ساتھ وہ توضیح بھی ہے، اس لیے یہاں پر وَإِلَّا مصنف نے پہلے کہا ہے کہ ہم اس میں دلیل اور علت بیان نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اسی کی تعریف کر رہا ہے، لأنہا میں وہ جو ہے تعریف کر رہے ہیں، تو تعریف وہ خود عین دلیل بن رہا ہے، اس لیے یہاں پر لأنہا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اما، یا جو ہے اللہ تدل علی معنی، کلمہ کسی معنی پر فی نفسہا بذات خود دلالت نہیں کر رہا۔ اما اللہ تدل علی معنی فی نفسہا، ایسا کلمہ ہمیں خارج میں ملا جو کسی بھی معنی پر دلالت نہیں کر رہا، وہی الحرف، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حرف ہے۔ او یا تدل، یا کلمہ ملا جو دلالت کر رہا ہے علی معنی فی نفسہا، خود اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، واقترن معناہ باحد الازمنۃ الثلاثہ، اور ساتھ ساتھ اس کا معنی مقترن ہے ازمنہ ثلاثہ کے ساتھ، یعنی ازمنہ ثلاثہ ماضی، مستقبل اور حال کے ساتھ، تو وہی الفعل، تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ او علی معنی، یا جو ہے دلالت کر رہا ہے معنی پر فی نفسہا، بذات خود کسی معنی پر دلالت کر رہا ہے، ولم یقترن معناہ، لیکن وہ معنی مقترن نہیں ہے کس کے ساتھ؟ باحد الازمنۃ الثلاثہ، ازمنہ ثلاثہ کے ساتھ مقترن نہیں ہے، بذات خود اپنے معنی میں دلالت کر رہا ہے لیکن وہ ازمنہ کے ساتھ، ازمنہ ثلاثہ کے ساتھ مقترن نہیں ہے، تو وہی الاسم، تو اس کو ہم اسم کہیں گے۔ پھر ثم حد الاسم، پھر مصنف یہاں پر جو ہے اسم کی تعریف کر رہا ہے، ثم یعنی اس کے بعد، یعنی یہ تین ترتیب آپ کو بیان کیا ہے، اس کے بعد حد الاسم، اسم کی تعریف، حد کا معنی ہے تعریف، یعنی اسم کی تعریف شروع کی ہے مصنف نے۔ انہ،
یعنی شان یہ ہے اسم کا جو معنی یہ ہے کلمتن، اسم ایک ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی فی نفسہا، وہ اپنے معنی میں بذات خود دلالت کرتا ہے، غیر مقترنۃ باحد الازمنۃ الثلاثہ، وہ ازمنہ ثلاثہ میں کسی کے ساتھ مقترن نہیں ہے۔ اب یہاں ازمنہ ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ اعنی، ازمنہ ثلاثہ کا معنی اور مطلب، اعنی کا مطلب ہوتا ہے معنی، یعنی ازمنہ ثلاثہ کا معنی الماضیہ والحال والاستقبال، ماضی ہے، حال ہے اور استقبال ہے۔ اب یہاں پر مثالیں شروع کی ہے مصنف نے، کا رجل و علم، رجل یہاں پر کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ بذات خود ایک مرد پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ مقترن احد الازمنہ ثلاثہ بھی نہیں ہے، تو یہ اسم ہے۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال جو ہے وہ علم ہے، علم جو ہے یہ صفات ہے، اور رجل جو ہے بمعنی الحقیقہ ہے، اس لیے یہاں پر دو مثالیں لائے اسم کے لیے، ایک بمعنی الحقیقی ہے اور ایک بمعنی صفات ہے۔ علم جو ہے وہ خارج میں ایک چیز نہیں ہوتی بلکہ کسی کی صفات ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر دونوں چیزوں کو مصنف نے مثال بیان کیا ہے، جس کو اگر آپ دوسرے الفاظ میں بیان کریں بعد میں آ رہے ہیں تقریباً نعت بھی کہتے ہیں، یعنی صفات، یہ اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ مثال ہو گئی اسم کی۔ وعلامتہ، اب اسم کی علامت کیا ہے؟ کوئی سوال کرتا ہے بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیسے پتہ چلے؟ ہمیں معلومات دے اس کے بارے میں، کوئی علامت بتائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ اسم ہے، جس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ یہ حرف ہے، جس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ یہ فعل ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں وعلامتہ، اسم کی علامت یہ ہے کہ ان یصح الاخبار عنہ وبہ، اس کے ذریعے سے خبر دینا بھی صحیح ہے اور اس کے ساتھ کسی کو اور خبر دینا بھی صحیح ہے۔ اخبار عنہ بھی صحیح ہے، اس سے خبر دی بھی جا سکتی ہے، اور کسی اور کو شامل کر کے اس کے ذریعے سے بھی خبر دی جا سکتی ہے۔ کا زید قائم، جیسے کہ زید کھڑا ہے، زید کیا ہے؟ اسم ہے، اب خبر دے رہا ہے کہ زید کے بارے میں کہ وہ کھڑا ہے، زید قائم، قیام کے بارے میں خبر دے رہا ہے تو زید قائم بھی کے ذریعے سے ہوگا۔ زید قائم جو ہے زید کے بارے میں خبر دے رہا ہو تو یصح الاخبار عنہ ہوگا، جیسے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ یہ ایک جو ہے اسم کے علامات میں سے ہے، یعنی خبر دیا جا سکے، اس کے بارے میں خبر دے سکے، تو یہ جو ہے اخبار عنہ ہو یا مخبر بھی ہو، دونوں جو ہے علامات اسم میں سے ہیں۔ ایک والاضافۃ، اضافہ ہونا بھی اسم کے علامات میں سے ہے، جیسے کا غلام زید، غلام زید، زید کا غلام، اب غلام اضافہ ہو رہا ہے زید کی طرف، تو زید کیا ہے؟ اسم ہے، یہ علامات ہے، اضافت جو ہے اسم کی علامات میں سے ہے۔ ودخول لام التعریف، لام تعریف کا داخل ہونا بھی اسم کے علامات میں سے ہے، کا الرجل، الرجل میں الف لام داخل ہے تو یہ لام جو ہے رجلن پر داخل ہے تو الرجل ہوا ہے، تو یہ بھی علامات اسم میں سے ہیں۔ والجر، جر آنا بھی علامات اسم میں سے ہیں، مثلا زیدن، بکرن، عمرن۔ والتنوین، تنوین بھی علامات اسم میں سے ہیں۔ والتثنیۃ، تثنیہ بھی آنا، جیسے کہ رجل، رجلان، رجلان، یہ تثنیہ، یہ بھی علامات اسم میں سے ہیں۔ والجمع، مثلا جیسے رجال، یہ بھی ہے۔ والنعت، جیسے کہ علم، ہم نے پہلے مثال بیان کیا تو رجل و علم کہا تھا، تو علم جو ہے نعت ہے، صفت ہے، یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے۔ والتصغیر، اس میں تصغیر، جیسے کہ رجیل، یعنی چھوٹے قد والا آدمی، جس کو یہ بھی اس میں اسم کی جو ہے علامات میں سے ہے۔ والندا، اور اسی طرح ندا کا نا، یا زید، یا زیدہ، یہ وغیرہ۔ فإن كل هذه، یہ سب کے سب، من خواص الاسم، اسم کی خصوصیات میں سے ہیں، یعنی اضافات کا ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، تنوین ہونا، تصغیر ہونا، ندا ہونا، یہ سب اسم کی علامات میں سے ہیں۔ ومعنى الإخبار عنہ ان يكون محکوما علیہ، اب یہاں پر اخبار عنہ کا معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ومعنى الإخبار عنہ،
یعنی جس اسم کے بارے میں آپ خبر دے رہا ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان یکون محکوما علیہ، یعنی آپ اس اسم کے بارے میں خبر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ یہ اسم کبھی کبھار فاعل بن سکتا ہے، فاعلاً او مفعولاً، یا یہ جس کے بارے میں آپ خبر دے رہا ہے وہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، او مبتدا، یا وہ جو ہے مبتدا یا مبتدا ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی جس چیز کے بارے میں آپ خبر دے رہا ہے، جس اسم کے بارے میں، تو یہ کبھی جو ہے فاعل بھی ہو سکتے ہیں، کبھی مفعول بھی ہو سکتے ہیں، کبھی مبتدا بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ابتدا میں بھی، جملے کی ابتدا میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو اخبار عنہ سے مراد یہ کہ جس کے بارے میں آپ حکم لگا سکے کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا مبتدا، اس طریقے سے۔ اب آگے آخر میں مصنف جو ہے بیان کرتے ہیں وَيُسَمَّى اسمًا، اسم کو اسم کیوں نام رکھا گیا؟ لماذا سمی الاسم اسما، اسم کو اسم کیوں نام رکھا گیا؟ فرماتے ہیں وَيُسَمَّى اسمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قِسْمَيْهِ، مصنف نے اسم کو اسم اس لیے نام رکھا ہے چونکہ یہ سمو ہے، یہ بلند ہے اپنے دونوں قسموں پر۔ چونکہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، عوامل میں بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی ذات سے دوسروں کی طرف محتاج ہوتے ہیں، تو اس کا جو ہے، اس کی جو قوت ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ کم ہوتی ہے، تو اس کو بعد میں رکھا جاتا ہے۔ جو قوت اپنے ذاتی ہوتے ہیں اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ تو اسم جو ہے یہ کسی اپنے معنی میں بذات خود دلالت کرتے ہیں لیکن کسی اور چیز کی طرف محتاج نہیں ہے، اس لیے اس کا جو ہے شان جو ہے بلند ہے، اس لیے ہم نے اس کو مقدم کیا۔ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ بلند شان رکھنے والے ہیں، دوسروں کی طرح نہیں ہے۔ علی قسیمہ سے مراد جو ہے فعل اور حرف ہے، یعنی اسم کو نام اسم اس لیے رکھا چونکہ یہ بلند ہے اپنے دونوں نظیر سے، یعنی فعل اور حرف سے۔ لا لکونہ واسمًا علی المعنی، ہم نے اسم کو اس معنی میں اسم نام نہیں رکھا چونکہ وہ علامت ہے۔ واسم کہتے ہیں علامت کو عربی میں، علامت کے طور پر نہیں بلکہ بلند شان ہونے کی وجہ سے ہم ان کو اسم نام رکھا ہے، نہ کہ یہ واسم کے اعتبار سے۔ یہ ہو گئی بات مکمل، کلیئر ہو گیا اسم کے حوالے سے، اس کی تعریف اور اس کی علامات جو ہے یہاں پر بیان ہو گئی، مکمل ہو گئی، اور اسم کو اسم کہنے کی وجہ اور سبب بھی ہم نے یہاں پر ذکر کیا۔ آگے فرماتے ہیں وحد الفعل، فعل کی تعریف، حد کہتے ہیں تعریف کو، الفعل فعل کی تعریف، انہو یہ فعل کلمتن ایک ایسا کلمہ ہے، تدل علی معنی فی نفسہا وہ اپنے معنی میں بذات خود دلالت کرتا ہے، ومقترنۃ بأحد الازمنۃ الثلاثہ اور یہ ازمنہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، یا ماضی کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، یا مستقبل کے ساتھ مقترن ہوتا ہے، یا حال کے ساتھ مقترن ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مثال کے طور پر کا ضربہ مارا، ضربہ مارا، تو مارنا جو ہے یہ جو مارا گیا تو یہ پہلے زمانے کے جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کے بات کر رہے ہیں، یعنی ایک مرد نے فلاں کو مارا، اس کے حوالے سے ضربہ، ایک نے مارا۔ یضرب مستقبل کی بات کر رہا ہے، ماریں گے۔ اضرب ابھی، حال فی الحال، ابھی فی الفور، یعنی مارنے کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ تین مثالیں ہیں، ایک ماضی کے لیے، ایک مستقبل کے لیے، ایک حال کے لیے۔ یہ فعل جو ہے اس کی تعریف اور اس کی مثالیں ہو گئی۔ اب آگے مصنف بیان کرتے ہیں فعل کی علامات کو۔ وعلامتہ، فعل کی علامت یہ ہے ان یصح الاخبار بہ لا عنہ، اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہے لیکن خود اس کے فعل سے خبر دینا صحیح نہیں ہے۔ اگر خود فعل سے خبر دے تو وہ اسم بن جائے گا، وہ فعل نہیں رہے گا پھر، چونکہ لا عنہ، چونکہ وہاں پر ہم نے اسم کی تعریف میں کہا تھا مخبر عنہ و بہ، یہ اس کی تعریف میں کہا تھا، تو یہ عنہ نہیں بن سکتا چونکہ یہ اسم کی علامات میں سے ہیں، تو اس کے ذریعے خبر دیا جاتا ہے، خود اس سے خبر نہیں دی جا سکتی۔ یہ اس کی علامت ہے، ایک پہلی علامت۔ دوسری علامت یہاں پر فرماتے ہیں وَدُخُولُ قَدْ وَسِین وَسَوْفَ وَالْجَزْمُ، کسی بھی کلمے پر قد داخل ہو تو آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ فعل ہے، چونکہ اسم پر قد داخل نہیں ہو سکتا، حرف پر قد داخل نہیں ہو سکتا۔ قد اگر کسی کلمے میں داخل ہے تو یہ فعل ہے ایک۔ اسی طرح
اگر کسی کلمے کے اندر سین داخل ہو تو یہ فعل کی علامت ہے، وہ فعل ہو سکتا ہے، اسم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جو ہے سوفا ہے، سوفا جو ہے اگر کسی کلمے پر داخل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے، فعل ہے۔ اسی طرح اگر جزم ہو، کوئی کلمہ جزم ہو، مجزوم ہو، جس پر جزم لگا ہوا ہو، تو آپ یہ کہیں کہ یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے، حرف نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال ابھی آ رہی ہے یہ چاروں کی۔ نحو مثال کے طور پر قد ضربہ، قد ضربہ، تو یہاں پر قد ضربہ میں ضربہ فعل ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ اسم نہیں ہے، ضربہ فعل ہے۔ آپ جواب دیں گے بھائی اس پر قد داخل ہوا ہے، قد جو ہے علامات فعل میں سے ہے۔ وَسَيَضْرِبُ، سَيَضْرِبُ میں یضرب فعل ہے، دلیل کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے بھائی یہ سین داخل ہوا ہے، سین جو ہے علامات فعل میں سے ہے۔ وَسَوْفَ يَضْرِبُ، سوف يضرب میں یضرب فعل ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی سوف يضرب میں سوف کیا ہے؟ علامات فعل میں سے، فعل پر داخل ہوں گے، کسی اور چیز پر داخل نہیں ہوں گے۔ وَلَمْ يَضْرِبْ، وَلَمْ يَضْرِبْ میں یضرب فعل مجزوم ہے اور یہ فعل ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے لم ہے، جازم داخل ہوا ہے، تو آپ یوں کہیں گے۔ تو یہ جو ہے چار چیزیں جو بیان کیا جو علامات فعل میں سے ہیں۔ وَالتَّصْرِيفُ إِلَى الْمَاضِيِّ وَالْمُضَارِعِ، اسی طرح علامات فعل میں سے جو ہے تصریف ہونا ہے، گردان ہونا ہے کسی کلمے کا ماضی میں، مضارع میں، مثلا ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، اس طریقے سے۔ اسی طرح مضارع میں یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا، اس طریقے سے۔ وَكَوْنُهُ أَمْرًا وَنَهْيًا، اور علامات فعل میں سے ایک علامت جو ہے امر کا نکل آنا، اضرب اضربا اضربو اضرب، یہ جو اضربی اضربا اضربنا، یہ جو امر جس کے تصریف ہوئے ہیں نہیں ہے، جیسے کہ لا تضرب لا تضربا لا تضربو، اسی طرح۔ تو یہ تصریف ہونا فعل ماضی میں، تصریف ہونا فعل مضارع میں، تصریف ہونا امر میں، تصریف ہونا نہیں میں، یہ بھی علامات فعل میں سے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں علامات فعل مضارع میں سے ہیں وَاِتِّصَالُ الضَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ الْمَرْفُوعَةِ، ضمیر مرفوع کا ظاہراً اس پر داخل ہونا، بارز کے طور پر ظاہراً، جیسے نحو ضربتو، ضربتو میں ضربتو، ضرب پر جو ہے، ضربہ پر جو ہے تا مرفوعہ بارزاً، ظاہراً ہمیں دیکھتے ہوئے ہمیں یہاں پر جو ہے داخل ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی علامات فعل میں سے ہیں۔ یعنی تائے ضمیر بارز مرفوعہ کا داخل ہونا وہ بھی علائم فعل میں سے ہے۔ اسی طرح تائے تانیث ساکنہ کا داخل ہونا بھی علامات فعل میں سے ہیں۔ وَتَاءُ التَّانِیثِ السَّاکِنَةِ نحو ضربت، یہ ضربت جو ہے فعل ہے، دلیل کیا ہے؟ چونکہ اس پر تائے تانیث ساکنہ داخل ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح علامات فعل میں سے ہیں وَنُونَيِّ التَّأْکِید، دو نون جو تاکید کے لیے آتے ہیں، بانون تاکید ثقیلہ اور بانون تاکید خفیفہ والا جو کلمات ہے، یعنی نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، یہ کب لایا جاتا ہے عربی میں نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ؟ تو یہ اپنے مطلب کو بالکل پختہ کر کے بیان کرنے کے لیے جو ہے نون توکید لایا جاتا ہے۔ یقیناً جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہونے والا ہے، یقیناً جو میں کام کر رہا ہوں وہ کلیئر کرنے والا ہے، اس لیے اس کو بانون تاکید خفیفہ و ثقیلہ لایا جاتا ہے، تاکہ اپنے مطلب کو 100% کلیئرلی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دو نون یعنی نون توکید ثقیلہ اور خفیفہ، یہ بھی علامات فعل میں سے ہیں، جیسے کہ نحو اضربن اضربنا۔ تو یہ فَإِنَّ كُلُّ هَذِهِ مِنْ خَوَّاصِ الْفِعْلِ، یہ جتنے بھی ہم نے ابھی بیان کیا ہے، قد ہو، سین ہو، سوفا ہو، یا ضمیر بارز مرفوع کا داخل ہونا ہو، تائے تعدین سے ساکنہ ہو، نون توکید ہو، یہ سب کے سب علائم جو ہم نے ابھی بیان کیا وہ فعل کی علامات میں سے ہے، نہ اسم کی علامات ہے اور نہ حرف کی علامات ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَمَعْنَى الْإِخْبَارُ بِهِ، اب یہ اخبار بھی کا مطلب کیا ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے؟ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ كَالْخَبَرِ، جس کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے، جیسے کہ خبر دینا، خبر جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، یہ ممکن ہے کہ وہ سچ ہو، ممکن ہے یہ جھوٹ ہو، تو یہ اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ اخبار جو ہے جس کے بارے میں دینا
صحیح ہو، اس کو اخبار بھی کہا جاتا ہے، جس پر حکم لگایا جا سکے۔ کل خبر یعنی مسند جسے کہا جاتا ہے، جس کو اگر دوسرے الفاظ میں بیان کریں مسند۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا، فعل کو فعل کہا جاتا ہے بِاسْمِ اصلہ، اس کے اصلی اسم کے عنوان پر۔ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اس کا اسم اصلی کیا ہے؟ مصدر ہے۔ چونکہ یہ بحث ہم نے عوامل میں بھی قیاسیہ کے بحث میں شاید ہم نے کر کے آیا ہے کہ فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے، تو وہاں پر جو ہے مصنف نے کیا کہا تھا، جرجانی صاحب نے وہاں پر بیان کیا تھا کہ مصدر جو ہے اصل ہے، مصدر جو ہے فرع ہے، فعل اصل ہے، وہاں پر مصنف نہیں بیان کیا تھا۔ لیکن ہدایہ کے اندر جو مصنف ہے وہ فرماتے ہیں فعل جو ہے فرع ہے اور مصدر جو ہے اصل ہے۔ یہ اختلافی بحث ہے، وہاں پر بھی ہم نے کافی بحث کیے تھے اس حوالے سے۔ ایک نحویون کا یہ بصریوں کے اندر جو ایک نحوی علماء پائے جاتے تھے اور کوفے کے اندر جو علماء پائے جاتے تھے، ان کے درمیان اختلاف تھے، خلیل وغیرہ سیبوی وغیرہ کے اندر یہ اختلافات پائے جاتے تھے کہ بعض نے کہا کہ فعل اصل ہے، بعض نے کہا کہ مصدر اصل ہے۔ لیکن عوامل میں ہم نے کہا کہ مصدر فرع ہے، فعل اصل ہے۔ یہاں پر اس کا الٹ ہے، یعنی وہ یہاں پر مصنف ابو حیان محمد ابن یوسف الاندلسی فرماتے ہیں کہ فعل جو ہے فرع ہے، مصدر اصل ہے۔ اس کی دلیل یہ کہتے ہیں کہ فعل جو ہے حقیقت میں وہی فاعل ہے، تو یہ اس کی دلیل آ رہا ہے ابھی۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا، فعل کو فعل اس لیے کہا جاتا ہے بِاسْمِ اصلہ، اس کے اصل سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ وہ اس کا اصل کیا ہے؟ فعل کا اصل المصدر، مصدر ہے۔ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ، اب یہاں دلیل دے رہے ہیں مصدر کی۔ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلٌ، مصدر حقیقت میں فعل ہے، لِلْفَاعِلِ حقیقتاً، مصدر حقیقت میں یعنی وہی فاعل کے لیے فعل ہے۔ آپ اس کو مثال دے دیں جیسے کہ ضاربن، ضاربن میں یہ جو فاعل ہے، فاعل میں جو ہے اصل میں جو یہاں پر ضرب کو بیان کر رہا ہے وہ الضرب ہے، ضربہ نہیں ہے، ضرب ہے۔ ضاربن میں ضرب کو بیان کر رہا ہے، نہ کہ ضربہ کو بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے اس کی مثال تھوڑا دقیق ہے، یعنی سمجھنے والوں کے لیے تھوڑا اس پہ دقت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ضاربن یہ صیغہ اس میں فاعل ہے۔ اب اس کے اندر جو معنی ضرب دے رہا ہے وہ ضرب ہے، وہ ضربہ نہیں ہے۔ اگر آپ ضربہ کہے تو فعل حاصل ہوگا، اگر آپ ضرب کہے تو یہ مصدر حاصل ہوگا۔ تو اس مثال سے آپ ذہن نشین کر لیں، یہ بات جو ہے تھوڑا سا دقیق ہے۔ اگر وہاں پر حل نہیں ہوا تو یہاں پر اس کے مطلب جو ہے واضح ہے، ٹھیک ہے۔ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ، چونکہ ضرب ہوا فعل، حقیقت میں وہی فعل ہے، للفاعل، فاعل کے لیے حقیقتاً، حقیقی طور پر، یہ بیان کیا ہے۔ وحد الحرف، حرف کی تعریف، اسم ختم ہو گیا، اس کی تعریفیں ختم ہو گئی، اس کی مثال ختم ہو گئی، اس کی علامات بیان کے، پھر فعل کو بیان کیا، اس کی تعریف بیان کی، اس کی مثالیں بیان کی اور اس کی علامات کو بیان کیا، اور اس کے بارے میں جو نام رکھا گیا کہ یہ اصل ہے یا فرع ہے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد جو ہے مصنف حرف کی تعریف کر رہا ہے۔ انہو، یہ حرف کلمتن، ایک ایسا کلمہ ہے، لا تدل علی معنی فی نفسہا، وہ کسی بھی معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، بل فی غیرہا، بلکہ دوسرے معنی پر بھی دلالت نہیں کرتا، نہ وہ خط اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے نہ وہ کسی دوسرے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ من، نحو من، جیسے کہ مثال کے طور پر من ہے، من جو ہے بذات خود لفظ من جو ہے کسی چیز پر دلالت نہیں کر رہا، نہ وہ خود اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے نہ کسی اور چیز پر دلالت کر رہا ہے، حرف ہے، کسی چیز پر بھی دلالت نہیں کر رہا۔ فإن معناه، اس کا معنی ہے الابتداء، من کا معنی کیا ہے؟ ابتدا ہے، شروع کرنا۔ وہی، یہ من لا تدل علیہ، ابتدا پر دلالت نہیں کر رہا۔ اگر آپ کہیں پر عربی میں جو کسی صفحے پر آپ کو لکھ کر نظر آئے کہ یہ لفظ من ہے، آپ کو یہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کس پر دلالت کر رہا ہے۔ الا، مگر وہ دلالت کریں گے کب؟ بعد ذکر ما یفہم منہ الابتداء کالبصرۃ والکوفہ، جس سے اس کا معنی سمجھ میں آنے والا کوئی چیز ہو وہ ذکر کرے تو اس کا معنی ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں، جیسے بصرہ اور کوفہ۔ من کے بعد اگر لکھا ہوا ہے کہ بصرہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھئی اس کا سفر شروع ہوا ہے بصرے سے۔ اسی طرح الہ ہے، مثال کے طور پر الہ کا معنی ہے انتہائی غایت کو بیان کرنا۔ اب یہ الہ بذات خود اگر کہیں اکیلا نظر آئے ہمیں معنی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر اس کے ساتھ کوفہ ذکر ہو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے بھئی اس نے کوفہ تک سفر کیا ہے۔
تو جیسے کہ ہمارے مشہور مثال ہے جو من میں ہم نے بیان کیا، وہاں پر بھی سرت من البصرۃ الی الکوفہ، جب یہ من بصرے کے ساتھ لگ گیا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ بھائی اس کا سفر شروع ہوا ہے، سیر شروع ہوا ہے بصرے سے، اور اس کا جو اختتام سفر اور سیر ہے وہ کہاں پر ہے؟ کوفہ میں ہے۔ تو یہ من اور الی کی خصوصیت ہے، وہ نہ خود اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرتا ہے نہ کسی اور معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی دوسرے معنی پر دلالت کر رہا ہے یا اپنے معنی پر دلالت کریں گے تو اس وقت کریں گے جب اس کے ساتھ جو مفہوم سمجھ میں آنے والا کوئی جملہ اس کے ساتھ ذکر کرے۔ کما تقول، جیسے کہ کہا جاتا ہے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اگر آپ اس کو مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے من اور الی کو ذکر کر کے رکھیں، کچھ سمجھ میں نہیں آگا کیا بول رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو جملے میں فٹ کریں تو تب جا کے ہمیں معنی سمجھ آتے کہ بھئی اس نے سیر کیا ہے بصرے سے کوفہ تک۔ یہ اس کی مثال ہو گئی اور اس کی تعریف بیان کی ہے۔ وَعَلَامَتُهُ، اب حرف کی علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ يصح الاخبار عنہ ولا به، نہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہے نہ اس کے ذریعے سے کسی اور کے بارے میں خبر دینا صحیح ہے، نہ وہ محکوم ہے نہ محکوم علیہ ہے، نہ محکوم بھی ہے نہ محکوم عنہ ہے۔ وَأَلَّا يُقْبَلُ، اور اس کی علامت یہ ہے کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ لا يقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال، نہ وہ اسم کے علامات کو قبول کرتے ہیں نہ وہ فعل کے علامات کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی بھی کہا ہے کہ فعل کے علامات جو ہے بہت سارے علامات ہم نے بیان کیا، اسم کے بھی علامات ہم نے ابھی گن چکے ہیں۔ تو یہ حرف کی خصوصیت یہ ہے، نہ وہ فعل والی علامات قبول کرنے کے لیے تیار ہے نہ وہ اسم کی جو علامات ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، دونوں قبول نہیں کریں گے۔ وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدٌ كَثِيرَةٌ، لیکن اس کے باوجود اس کلام عربی میں نہ یہ جو حرف ہے اس کے لیے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، جیسے ابھی بیان کر رہے کَالرَّبْطِ بَيْنَ الْاسْمَيْنِ، جیسے کہ دو اسموں کو رابطہ جوڑنے کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے، جیسے نحو زید فی الدار، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ زید دار تو کچھ سمجھ میں آئے گا، زید جو ہے نام ہے، دار جو ہے گھر کا نام ہے، گھر کو عربی میں دار کہا جاتا ہے، تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں سے حرف کو لے آئیں، مثلا کہے زید فی الدار، آپ کو سمجھ آئے گا بھئی زید کہاں پر ہے؟ گھر پر ہے۔ تو یہ جو ہے زید اور دار الگ الگ اسم تھے، ان دونوں کو جوڑنے میں جو کام ہے وہ حرف کا ہے، جب تک آپ فی کو نہیں لائیں گے تب تک نہیں پتہ چلے گا کہ زید کہاں پر ہے۔ تو اس طرح یا جو ہے یہ کَالرَّبْطُ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ یا او الرَّبْطُ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ، یا دو فعلوں کے درمیان جوڑنے کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے، جیسے زید ان تضرب اضرب، زید اگر تم مارے تو میں ماروں گا، تو یہ تم مارے میں ماروں گا اس وقت سمجھ میں آتے ہیں جب آپ ان کو لے آئے، یہ حرف ہے جو دو فعلوں کو جوڑ رہا ہے۔ تضرب اضرب الگ بیان کرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر آپ ان تضرب کہیں تو یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ اگر آپ ماریں گے تو میں ماروں گا۔ تو یہ او اسم و فعل، یا ایک اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے کام آتے ہیں، جیسے کہ ضربت بالخشبۃ، ضربت الگ بیان کرے، خشبہ کو الگ بیان کرے، ضربت مارنا، میں نے مارا، خشبہ لکڑی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ حرف کو لے آئے، یہ کہیں کہ ضربت بالخشبۃ، میں نے مارا لکڑی سے مارا، تو یہ بات کلیئر ہو جائے گا کہ بھئی میں نے جو مارا ہے وہ لکڑی کی مدد سے مارا ہے، بالخشبۃ، یہ با آپ کو بیان کر رہا ہے کہ خشبے سے مارا، لکڑی سے مارا، تو یہ ربط کا فائدہ ہے۔ یا جو ہے کبھی کبھار یہ جو حرف ہے وہ ربط کرنے کے لیے آتے ہیں او جملتین، یعنی او ربط بین الجملتین، دو جملوں کے درمیان ربط کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نحو ان جاءنی زید فاکرمہ، ان جاءنی زید، اگر زید میرے پاس آئے تو فاکرمہ، میں اس کا احترام کروں گا، تو یہ فاکرمہ، یہ فاکرمہ فا بیان کر رہا ہے، ان جاءنی ان بیان کر رہا ہے، تو یہ جو ہے حروف جو ہے ان جملوں کے رابطے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کیا رابطہ ہے۔ وَإِلَّا إِن جَاءَنِي زَيْدٌ، میرے پاس زید آئے تو اکرام ہے، کس کے لیے اکرام ہے، کون کر رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے
فا آپ کو سارے بیان کر رہا ہے کہ اس کے جواب کو. وغیر ذالک، یہ تو ہم نے چند فائدے آپ کو ذکر کیا ہے جو دو اسموں کے یا دو فعلوں کے یا ایک اسم اور فعل یا دو جملوں کے بیان کرنے کے حوالے سے ہے. لیکن وغیر ذالک من الفوائد التی، اس فائدے کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں، سیأتی تعریفها، جن کے بارے میں آپ انشاءاللہ فوراً جلد از جلد پہچانیں گے فی القسم الثالث انشاءاللہ و تعالی، یعنی قسم ثالث میں اسم، پھر اس کے بعد فعل، پھر اس کے بعد حرف. جو قسم ثالث ہم نے ابتدا میں بیان کیا کل کے درس میں، اس میں بیان ہوا ہے. تو یہ قسم ثالث میں حرف کے بحث ہیں، تو وہاں پر اس کے جو فوائد ہیں ہم اس کو تفصیل سے وہاں پر ذکر کریں گے. وَيُسَمَّى حَرْفًا، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ ایک سوال ہے، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَيُسَمَّى حَرْفًا، حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا، چونکہ وہ کلام کے اندر حرف واقع ہوتا ہے. یعنی حرف کا معنی کنارہ ہے، ٹھیک ہے، ای طرفاً، طرف کہتے ہیں کنارے کو، چونکہ وہ آخر میں واقع ہوتا ہے اس لیے اس کو حرف کہا جاتا ہے. لِأَنَّهُ، چونکہ یہ جو حرف ہے، یہ طرف ہے، لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِالذَّاتِ، وہ خود ایک خاص مقصد کے لیے نہیں آتا. مثل المسند والمسند الیہ، جس طرح مسند الیہ آتے اس طرح وہ نہیں آتا، تو اس لیے وہ ایک طرف کنارہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو حرف کہا جاتا ہے. وہ کنارہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دو جملوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کسی ایک ایسے چیز کی ضرورت ہے جو اس کے ذریعے سے ہم اس کو معنی کو سمجھ سکے، تو اس لیے اس کو حرف کہا جاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.